السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ ایک ہی دن میں 4 پیشیاں، عمران خان کو ہانکا لگنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو اس وقت عمران خان صاحب ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں۔ ایک ٹانگ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ ٹوٹی ہے ایس کر کے دوسری ٹانگ سے لوٹنے، یہ ایک استعارہ ہے کہ بندہ جب مصیبت میں آ جاتا ہے تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹانگ اس کی معلق رہتی ہے، اور اس سچویشن کے اندر بندہ کا ذرا سا توازن بگڑتا ہے تو وہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ اور شاید حکومت کو اس وقت اسی ایک پل کا انتظار ہے جب عمران خان کا توازن بگڑے اور وہ نیچے گریں، اور پھر وہ عمران خان جو ہیں وہ حکومت کے ایسے شکنجے میں آئے جہاں سے ان کے باہر نکلنے کا امکان ہی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک مکمل پلاننگ کے تحت عمران خان صاحب کو ہانکا لگایا جا رہا ہے۔ ہانکا عمومی طور پر شکار کے اندر لگایا جاتا ہے۔ جب جنگل کے اندر کسی بڑے درندے کا شکار کرنا ہو تو اس کو ہانک کے، اس کو گھیر گھار کے اس مقام پر لے کے آنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں اس کے لیے ٹریپ بچھا ہو، جہاں اس کے لیے کوئی خندق کھدی ہو، جہاں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنایا ہو جہاں پر وہ جال میں آ کر پھنس جائے اور پھر ایک بے بسی سے پھڑپھڑاتا رہے۔ حکومت نے بھی ایسا ہی کوئی لگتا ہے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہانک کر اسی ایک جگہ پر لے کے جایا جائے جہاں پر ان کے لیے جال بچھا ہے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کا پاؤں اس ٹریپ پر آئے گا، عمران خان صاحب باہر نکلنے کے لیے ان کے پاس خاصی حد تک ان کی جو امیدیں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت ایسی ہی سچویشن کا شکار ہیں، بلکہ پاکستان میں واحد ایک اتحادی جماعت ہے عمران خان صاحب کی، یعنی اتحادی جماعت نہیں بلکہ اتحادی کہنا زیادہ مناسب ہے، چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں ہی اسی سچویشن کا شکار ہیں۔ دونوں کو ہانکا لگ رہا ہے اور ہانکا لگا کر ان کو ایک خاص مقام پر لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ کیسے۔ صرف 2 مثالوں سے آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن کو واضح کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں یعنی توشہ خانہ، اور توشہ خانہ کے بارے میں اب اتنی بات ہو چکی ہیں کہ اس کی پورے جو سچویشن ہے اس کو دہرانے کا مطلب صرف اور صرف آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر واضح طور پر لکھا کہ عمران خان ایک جھوٹا آدمی ہے کیونکہ اس نے ایک جھوٹا بیان حلفی داخل کرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے توشہ خانے کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا مقامی عدالت میں، اور کہا گیا کہ مقامی عدالت میرٹ کے اوپر اس ریفرنس کا فیصلہ کرے اور یہ اس بات کو دیکھے کہ کیا واقعی ہی عمران خان صاحب نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ ہے وہ اس جو اپلیکیشن ہے یا اس ریفرنس ہے اس کے ساتھ متعلقہ ریکارڈ لگا کر عدالت میں بھیج دیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 مہینے گزر گئے لیکن عمران خان صاحب اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، بلکہ کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ ان کے وکلا جاتے ہیں اور جا کر واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پر ڈیکلریشن جمع کرا دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب بیمار ہیں، عمران خان صاحب نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کو ٹائم دیا جائے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی صرف آج کے دن میں 4 عدالتوں کے اندر سماعتیں تھیں۔ 2 جو تھیں وہ اسلام آباد کچہری میں 2 کیسز تھے جس کی جہاں پر ان کی سماعت تھی، جبکہ خصوصی عدالتوں میں بھی 2 کیسز کی سماعت تھی، اور ہر ایک عدالت کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے صرف ایک پلی لی گئی کہ میں اس وقت زخمی ہوں، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں مکمل طور پر فٹ نہیں ہو جاؤں گا، جب تک زخموں کے نشان ختم نہیں ہو جائیں گے، جب تک جو ہے وہ ڈاکٹر مجھے دھکے مار مار کے وہ نہیں کہیں گے کہ جناب تو ٹھیک ہے ساڑھی جان چھٹ، اس وقت تک میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا۔ یہ ہے انفیکٹ عمران خان صاحب کی پلی، اور اس پلی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو عدالت جس میں میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پر توشہ خانہ کیس کے معاملے کی سماعت ہے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے وکلا کی طرف سے یہی جو ہے وہ پلی لی گئی، یہی درخواست دائر کی گئی کہ جناب عمران خان میڈیکلی انفٹ ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کی، اس کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے، اور ساتھ انہوں نے حکم دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے 7 فروری کو
بنفس نفیس اس عدالت کے اندر آنا ہے تاکہ آپ کی موجودگی کے اندر آپ پر فرد جرم عائد کی جا سکے. چارج شیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو جائے گا. آج عمران خان صاحب کے وکیل کی سے پوچھا گیا عدالت میں کہ جناب وہ تسی پیش ہو رہے ہو, دسو سے تہاڈا وکالت نامہ کدھر ہے؟ وکالت نامہ عدالت میں ابھی تک جمع نہیں کرایا اور اپلیکیشنیں وکیل صاحب کے ذریعے سید علی بخاری صاحب کے ذریعے وہاں پر جمع کرائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے جب اس بات کا اعتراض کیا کہ وکالت نامہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک عمران خان خود پیش نہ ہوں, تو عمران خان صاحب کے وکیل نے عدالت کے اندر ہی الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سعد حسن صاحب ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو پھر عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ یقین دہانی جمع کرائی گئی کہ جناب یہ جو مچلکے ہیں ضمانتی 20,000 روپے کے, یہ ہم آج ہی جمع کراتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. اب موجودہ حالات میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وارنٹس کے اوپر دستی فوری طور پر عمل درآمد ہو جائے گا. اور جو ہے وارنٹس پر عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا, بالکل ویسے ہی جیسے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے جو وہ ٹریپ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, اس ٹریپ سے, اس جال سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ اس جال میں پھنس جائیں گے پھر ان کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ 70 سے زائد FIRs ہیں ملک کے مختلف حصوں میں عمران خان صاحب کے خلاف. ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر ایک لائن لگ جائے گی اور پھر عمران خان صاحب کے لیے 30 حلقوں میں الیکشن لڑنا ان کے لیے ایک خواب ہی رہ جائے گا, اور وہ اس خواب سے باہر اس خواب کی تعبیر ان کو نہیں ملے گی. دوسری جانب عمران خان صاحب کے واحد اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی اگر میں یہ کہوں کہ آج الیکشن کمیشن نے چودھری پرویز الہی صاحب کی منجی کا پاوا نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس سے کہا کہ پائن نکلو, بس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ پرویز الہی صاحب کو نکال دیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی جماعت سے, اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک جھوٹا سچا سا اجلاس بلا کے چودھری شجاعت حسین صاحب کو نکال دیا اپنی جماعت سے. اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب چلے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے اور یہ مجھے نہیں نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے. الیکشن کمیشن نے اس مقدمے کی سماعت کی اور اگست کے اندر اس جو درخواست ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اس درخواست پر فیصلہ کر لیا محفوظ. ٹھیک ہے جی, آج جو ہے اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کے موقف کو درست تسلیم کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہہ دیا چل نکل کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت کی چونکہ ان کی بنیادی رکنیت قاف لیگ سے معطل ہو چکی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب اب اس وقت نو مینز لینڈ پہ ہیں. یعنی چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت کس جماعت کے حصہ ہیں یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں معلوم. اب چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں, کیونکہ قاف لیگ کے اندر اب ان کی بنیادی رکنیت ہے نہیں, قاف لیگ نے ان کو ٹکٹ دینا نہیں, کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب پریزیڈنٹ ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں, اور صالح حسین صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. لہٰذا وہ گھر کے اندر جو رفٹ پڑی ہوئی ہے وہاں سے ان کو باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ جو اس معاملے کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر, ان سے خفیہ ملاقات کی. درخواست کی گئی ایک اہم بیوروکریٹ کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ یار میں نے چپ چپیتے ملاقات کر لو. اور اس ملاقات کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ جناب ملاقات کیوں کرنی ہے, انہوں نے کہا جناب کوئی اہم چیز ہے اس پر بات کرنی ہے. بات آگے نہیں بڑھی تو پھر اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی صاحب پرویز الہی صاحب کے, ان کے ذریعے پھر رابطہ کیا گیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے, اور ان سے کہا گیا کہ جناب کو کام میں تو دسو, جناب تو ساڑھے بڑے پائے نو, آپ جس کو کہیں گے افسر کو پنجاب میں لگانا ہے ہم اس کو لگا دیں گے, جس کو کہیں گے ٹرانسفر کرنا ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو تو آپ بتائیں. وہاں سے آگے سے ایڈی بڑی گال کڈی گئی اور فون بند کر دیا گیا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا باضابطہ طور پر چیف الیکشن کمشنر سے جو ملاقات کرنے کی کوشش تھی وہ اسی مقدمے کے اندر تھی. اسی مقدمے میں ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ جس طریقے سے یہاں پر اپنا جو ہے مٹی پاؤ والا کام کرتے ہیں وہ وہاں پر بھی یہ مٹی ڈال دیں, لیکن یہ ہو نہیں سکا. چیف الیکشن کمشنر اس وقت بڑی اونچی ہوا منچ نے, لہٰذا وہاں تک تو وہ پہنچ نہیں سکتے تھے. پھر اس کے بعد اب جو فیصلہ آ گیا اور چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا چک اپنا سامان دے نکل. اب چودھری پرویز الہی صاحب نہ کاف لیگ میں ہیں نہ پی ٹی آئی میں ہیں. اب اس سچویشن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب اب جماعت میں نہیں رہے. پہلے تو ان کے پاس آفر تھی کہ جناب آپ آ جائیں اپنی جماعت کو ہمارے اندر ضم کریں, ہم آپ کو بنا دیں گے پارٹی کا پریزیڈنٹ. لیکن اب اس سچویشن میں جہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, تب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں. اب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہو جائیں گے ٹگے ٹوکری ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے اندر. بلکہ اگر ان کا مقام کا جائزہ لیا جائے گا نا, ریٹنگ کی جائے گی, تو چودھری پرویز الہی صاحب کا نمبر عثمان بزدار صاحب کے بہت بعد آئے گا جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ ہو گئی ہیں محدود. اب ان کو ہانکا جو لگایا جا رہا ہے وہ ہانکا اس وجہ سے نہیں لگایا جا رہا چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ ان کو عمران خان کے کیمپ میں دھکیلا جائے گا. چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہانکا لگایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ پائیں تسی غلط ٹریک تے چلے گئے ہو, تسی اپنے پتر دے مگر لگ کے اس جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں, اس مقام پر آ کر آپ پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ دن بدن کم ہوتے چلے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ ٹریک چینج کریں, جو آپ کی اصل لائن ہے, جو آپ کا اصل مقام ہے, جہاں پر آپ نے ہمیشہ سے سیاست کی ہے, اسی ٹریک پر آئیں. اسی ٹریک پر آنے سے ہی آپ کی کو بچت ہے. ادروائز آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا, آپ کو بھی دشمن نمبر 1 کنسیڈر کر لیا جائے گا اور اس کے بعد معاملات ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب. یہ میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں, یہ ہانکا لگنے والی. شیخ رشید احمد صاحب کے کہنے پر عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب پر الزام لگا دیا قتل کی سازش کا. زرداری صاحب نے اس کے جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا, ان کو لیگل نوٹس سرو کر دیا اور ساتھ اس لیگل نوٹس کے اندر یہ بات بتا دی کہ جناب آپ کے خلاف پاکستان کے اندر بھی کارروائی کی جائے گی اور آپ کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ جو ہے وہ برطانوی عدالتوں میں بھی چلایا جائے گا. اچھا جی, یہ ہو گیا. اب چونکہ یہ جو ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ جناب یہ کارروائی ہو رہی ہے. تو ایک شہری تھے, اس شہری نے اسی معاملے کے اوپر FIR کی درخواست دے دی اسلام آباد کی ایک تھانے میں, اور اس تھانے نے جو ہے وہ چودھری جو ہے شیخ رشید احمد صاحب ان کو طلب کر لیا کل شام 5 بجے کہ جناب آئیں, آپ نے یہ الزام عائد کیا تھا تو اس کے بارے میں جو آپ کے پاس پروفز ہیں وہ پروف لے کے آئیں تاکہ آپ وہ جو ہے یہاں پر اس معاملے کی, اس FIR کی, اس درخواست کی, یہ اندراج مقدمہ کی ہے, اس کے اوپر آگے کارروائی کی جا سکے. شیخ صاحب نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جناب میں جانا ہی نہیں. اچھا وہ نہیں گئے. اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ چونکہ الزام عائد کیا تھا ایکس فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اوپر, لہٰذا اس کو سنگل ہینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا, اور مقدمے میں پیش نہ ہونے پر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو شیخ رشید صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں خود نہیں پیش ہو سکا, میں نے اپنے وکیل نعیم پنجھوتا صاحب کے ذریعے جو متعلقہ SHO ہے اس کو جواب دینے کی, تحریری طور پر جواب جمع کرانے کی کوشش کی, تو متعلقہ SHO نے جواب ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا جناب منو میرے تے اتو بڑا پریشر ہے, ہم نے شیخ رشید کو گرفتار کرنا ہے, لہٰذا یہ ہم نے گرفتار کر کے ہی چھوڑنا ہے, ہم نے یہ مقدمہ جو ہے نا یہ آپ کا جواب وصول نہیں کرنا. اور یہ کہہ کے انہوں نے وکیل صاحب کو نکال دیا تھانے سے. اب یہ والا بھی سچویشن اسی ہانکے کی طرف جا رہی ہے, یعنی شیخ رشید احمد صاحب نے جس ٹریک پر آ گئے ہیں ان کا حال بھی چودھری پرویز الہی صاحب جیسا ہی ہے. دونوں شیخ رشید اور پرویز الہی صاحب جس ٹریک پر ہمیشہ چلتے رہے ہیں, اس مرتبہ انہوں نے اس ٹریک کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے جس پر اب ان کو لگ رہا ہے ہانکا. شیخ رشید کو ہانکا لگ رہا ہے گرفتاری کا, اور جو پرویز الہی صاحب ہیں
ان کو ہانکا لگ رہا ہے کہ بھائی تو صحیح ٹریک پہ آ، اور عمران خان کو ہانکا لگ رہا ہے کہ بھائی اس جال میں پھنسو جو تمہارے لیے بچھایا گیا ہے، گرفتاری کا بھی اور نااہلی کا بھی۔ اور اس ہانکے سے مجھے عمران خان صاحب کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔